یہ ہے گدھے کا بچہ، یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ یہ بیچارہ بھی پاکستانی عوام کی طرح آگے مصیبتوں میں آنے والا ہے۔ یہ ان کی والدہ محترمہ ہیں، یہ دیکھیں۔ یہ دیکھیں بچہ، یہ اس سوچ میں ہے کہ میں کیسے پیدا ہو گیا، وہ بھی ایک ایسے ملک میں جہاں انسانوں کو سہولتیں میسر نہیں، لوگوں کے حقوق ضبط کیے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ میرا کیا بنے گا۔ یہ دیکھیں، سوچ تو یہی رہا ہے، باقی غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ واقعی سوچ رہا ہے، لیکن لگتا ایسے ہے، محسوس ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں بیچارہ نہیں جی، بہت غور و فکر کر رہا ہے کہ میں کیسے اپنی زندگی گزاروں، میں اپنا وقت کیسے گزاروں۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا جاؤں گا، میرے اوپر ذمہ داریاں بڑھتی جائیں گی اور میرے حقوق ضبط کیے جائیں گے، کیونکہ اب میں کسی کے کام کا نہیں تو یہاں پڑا ہوں۔ لیکن اگر میں جب کسی کے کام کا ہو بھی گیا تو بھی میرے ساتھ اچھا سلوک تو نہیں ہوگا، مجھے ڈنڈے بھی مارے جائیں گے، کام بھی لیا جائے گا۔ جیسے پاکستانی عوام کو ڈنڈے بھی مارے جاتے ہیں، ان کے ٹیکسوں پہ جو لوگ سیلری لیتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، وہی لوگ ڈنڈے مارتے ہیں۔ جیسے اس گدھی بیچارے کو اور اس کے بچے کو اس سردی میں بٹھا دیا گیا ہے، یہ ساری رات یہاں پڑے تھے اور اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، لیکن جب روزی کا وقت آئے گا کام کا تو اس کو ریڑھی میں باندھا جائے گا، اس سے کام بھی لیا جائے گا، اس کو مارا بھی جائے گا، جیسے ہم لوگوں کو مارا بھی جاتا ہے، لیکن ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے عیاشیاں بھی کرتے ہیں وہ لوگ جو ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، مسلط کا لفظ تو میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ فارم 45 والے اگر فارم 47 میں جیت جائیں تو اسی کو مسلط کہنا ہے۔ یہ زندگی تو بہت مختصر ہے، لیکن جب وہی لوگ اللہ کو جواب دہ ہوں گے، یا تو ان لوگوں کا یقین ہی نہیں ہے آخرت پہ، اس لیے فارم 45 کو فارم 47 میں جتوا دیا گیا۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سچ سمجھتے ہوں کہ نہیں یہی دنیا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، پتہ اس وقت لگتا ہے جب انسان یا کوئی طالب علم کمرے امتحان میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس نے پورا سال کھیل کود میں گزارا ہو اور پیپر اس کے سامنے آ جائے اور وہ ہر سوال اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے کہ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ یہ لوگ جنہوں نے زیادتیاں کی، جب یہ آخری عمر کو پہنچیں گے تو ان کو یہی خیال ہوگا، یہی احساس ہوگا، لیکن افسوس کہ اس وقت گزر چکا ہوگا، بالکل اسی طالب علم کی طرح جس نے پورا سال تو آوارہ گردی کی ہو اور آخری وقت میں اس نے یہی سوچا ہو کہ شاید میرا تکا لگ جائے۔ بھائی تکے نہیں لگتے، اپنے اعمال ہی آدمی کو لے کے جاتے ہیں، اچھائی کی طرف بھی اور برائی کی طرف بھی۔ تھینک یو۔ میرا خیال ہے اگر میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یقین جانیے کہ وہ اب اس بات پہ قائم ہے کہ نہیں اچھا ہو گیا فارم 45 فارم 47، یقین کریں میں ان لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں کہ خدا جانے ان کو حکومت وظیفہ دیتی ہے کیا دیتی ہے، لیکن وہی بات ہے
کہ کوئی بھی اگر غلط آدمی بھی کھڑا ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی کئی لوگ شامل ہو جاتے ہیں. باقی اللہ ہم پہ رحم کرے. اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو میں ان سے معذرت کرتا ہوں اور ایک بار پھر معذرت کرتا ہوں. تھینک یو.